اس صورتحال میں جو نواز شریف صاحب کو ولن بنا کے بھی پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے. نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ ایسے کرپٹ بد کردار شخص کو ہم نے احتساب بیورو کا پتہ نہیں کیا بنا دیا تھا، اور وہ یہاں سے بھی لوٹ کے لے کے گیا، اور جب وہ لوٹ کے لے کے گیا تو اس پہ اس وطن کا احسان مند نہیں ہوا، اس نے اس ملک کے خلاف ہی زہر اگلنے کا فریضہ سنبھال لیا. یہ لوگ باہر بیٹھ کر پاکستان کا نام بیچ کر پاکستان کی عزت کو داؤ پر لگا کر ڈالر کماتے ہیں. سزا تو ان کو بھگتنی پڑے گی جو یہ ریاست کے خلاف بیٹھ کے باہر بیٹھ کے زہر اگلتے ہیں، لوگوں کے مائنڈ واش کرتے ہیں بیٹھ کے. سہیل آفریدی نئے نئے وزیر اعلیٰ بنے، انہیں یہ پوسٹ بہت عزیز ہے. وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ریاست سے ٹکر لے. پی ٹی آئی کے ووٹرز کا جہاں تک سوال ہے، ان کو عمران خان سے لے کر سہیل آفریدی تک ہر شخص نے دھوکہ ہی دیا. 3 ممالک اسرائیل، انڈیا اور افغانستان دنیا کے امن کے لیے ہر وقت خطرہ ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. آج ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے بہت سی باتیں کرنی ہے کہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ ان کی کیا اس میں رائے ہے کہ نوٹیفیکیشن ہوگا نہیں ہوگا، اس معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آج محسن نقوی صاحب کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے 2 بڑے اہم نام جو ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں باہر بیٹھ کے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے. وہ 2 نام کون سے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. اور تحریک انصاف اس ٹائم پہ کیا سوچ رہی ہے. ملاقات تو ہوئی لیکن اس ملاقات کے بعد وہ سیاسی ملاقات تھی، بہت سی چیزیں باہر آئیں. پھر خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان جو افغانی ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پکڑے جا رہے ہیں. دہشت گرد ان کا یہ ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں. امریکہ میں ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک خودکش حملہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آج پھر امریکہ سے ایک اور افغانی نکلا ہے جس نے بھارت اور افغانستان نے یہ پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا تھا کہ یہ پاکستانی شہری ہے. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو ہمارے صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے گا، نوٹیفیکیشن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، بہت سے صحافی بہت سی باتیں کر رہے ہیں، شاید نواز شریف جو ہے وہ نہیں جا رہے تھے. تو کیا حقیقت ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ خوش گمانی تو یہ ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی ہے. تو اب میں آیا ہوں تو نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے، لیکن میرے آنے سے بھی لگتا ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. لیکن یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. جو یوٹیوب اگر ہم دیکھیں تو مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں. جو بہت کریڈیبل لوگ ہیں ان کے نقطۂ نظر میں بھی اختلاف. تھوڑے عرصے پہلے اختلاف نہیں تھا ان سارے لوگوں میں، سارے لوگ ریاست کے ساتھ ایک ہی طرح چل رہے تھے، ریاست کے قوانین کا، آئین کا، نظریے کا، بیانیے کا احترام کرتے تھے. اب انہی لوگوں کے اندر درمیان میں دراڑیں پڑ رہی ہیں اور اختلافات پیدا. اور جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے قابل قدر صحافی ہمارے، جیسے انصار عباسی صاحب کا نام بہت قابل قدر ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہر ایک کا نقطۂ نظر ہم کر لیتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں. ابصار عالم صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ان کے خیال میں مسئلہ ہے. اچھا، عمر چیمہ صاحب بہت ہمارے محترم دوست ہیں، انہوں نے ان دونوں کا اوپینین لیا اور پھر بعد میں کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، جہاں تک میری معلومات کا اور ذرائع کا تعلق ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ایز سچ ڈیلے ہو رہا ہے لیکن پرابلم کوئی نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں جو کچھ بعض چینلوں پر، یوٹیوب چینلوں پر بیچا جا رہا ہے کہ حکومت اور ریاست میں یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے درمیان دراڑیں پڑ گئی ہیں، دونوں مختلف سمتوں میں چل نکلے ہیں. یا جو سوشل میڈیا پر میمز چل رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت تسی ساڑی بھی نہیں چلنے دیتی تھی، آپ بھی نہیں کی تھی، اس طرح کی باتیں. تو یہ میرے خیال میں نہیں ہے. یا اس صورتحال میں جو نواز شریف صاحب کو ولن بنا کے بھی پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی درست نہیں ہے. میرے خیال میں پروسیجرل ایشوز ہو سکتے ہیں، یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے اور خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. لیکن جو ابہام ہے، کنفیوژن ہے، ہمیشہ یاد رکھیے جب لوگوں کے پاس درست خبر نہیں ہوتی، جب لوگوں کے پاس معلومات درست نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ افواہوں کی صورت میں، فیک نیوز کی صورت میں، سینہ گزٹ کی صورت میں نکلتا ہے. تو حکومت کو یہ ضرور چاہیے کہ اپنے جتنے وزراء ہیں ان میں سے ایک نمائندہ مقرر کریں
اور وہ جو بھی صورتحال ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی سے بات کر لیں. اب دیکھیے حنیف بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن شاید ہو گیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اچھا خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ بات نہ کریں, ہو جائے گا جب ہوگا. بالکل بھائی اس طرح تھوڑی لوگوں ایک ارج ہوتی ہے, ایک ہنگر ہوتی ہے انفارمیشن کی. ہم نے دیکھا کہ ایک 27ویں ترمیم پاس ہوئی, اس کے لیے قومی اسمبلی کا, سینٹ کا, پھر سینٹ کا اجلاس ہوا, کابینہ کا اجلاس ہوا, اور پھر صدر مملکت نے دستخط کر دی. اس کے اندر کچھ قوانین کی ترامیم آئی نا, اور اس کے اندر ہی چیف آف ڈیفنس فورس کے عہدے کے حوالے سے بات ہوئی. تو اب اس کے فوراً بعد ہو جانا چاہیے. آپ حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے, اور میں اس سے متفق ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا, اور وہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب نہیں ہے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جلد یا بدیر یہ گریجولی بڑی سہولت کے ساتھ حل ہو جائے گا. اس سے ماضی کی طرح حکومتیں پلٹنے کا کام جو پیش گوئیاں ہو رہی ہیں وہ انتہائی غلط ثابت ہوں گی. بالکل, جو لوگ خواب دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی جو ہے وہ دراڑ پڑ گئی ہے, تو ایسا کچھ نہیں. آج وہ صبح ایک فوٹیج بھی آئی ہے, شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں ساتھ, عاصم منیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, تو بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ہوپ فلی ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جلد ہو, تاکہ یہ جو بڑی تقرری ہے اس کی مٹھائی ہم بھی کھائیں. عمار صاحب اصل میں تھوڑا سا مسئلہ پی ٹی آئی والے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. انہیں اس مسئلے پہ دیکھیے, عمران خان صاحب کا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اور عاصم منیر صاحب کے حوالے سے وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں اس وقت کس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے, یا اگر کوئی پارٹی ہے انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آنسو بہانے ہیں یا ڈھول بجانا ہے. تو وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے وہاں پر. چلیں کنفیوژن کلیئر ہو جائے گی کچھ دنوں میں. بالکل. عمار صاحب, آج محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ان کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ریاست کے خلاف باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو. اس میں 2 نام ابھی آئے ہیں, ایک عادل راجہ کا نام آیا ہے اور ایک شہزاد اکبر صاحب کا نام آیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حوالگی ہو جائے گی؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایسے بڑا نام تھا ایک جن کی حوالگی کا بار بار مطالبہ کیا گیا, لیکن حوالے نہیں کیا, اور ان پہ تو زیادہ سنگین الزامات تھے. آپ الطاف حسین صاحب کا یقیناً ذکر کر رہی ہیں. ظاہر ہے ان کے معاملات زیادہ سنگین تھے, لیکن جین میریٹ کے ساتھ جو ملاقات محسن نقوی صاحب کی ہوئی ہے یہ بڑی سگنیفیکینٹ ملاقات ہے. یہ لوگ باہر بیٹھ کر پاکستان کا نام بیچ کر, پاکستان کی عزت کو داؤ پر لگا کر ڈالر کماتے ہیں. اچھا, شہزاد اکبر صاحب تو وہ لوگ ہیں, ان لوگوں میں شمار ہیں جنہوں نے اس ریاست سے بھی بے تحاشا فائدے اٹھائے. وزیر کا عہدہ بھی تقریباً ان کے پاس رہا, اور ہم نے ایسے دیکھیے بدقسمتی, ایسے کرپٹ بد کردار شخص کو ہم نے احتساب بیورو کا پتہ نہیں کیا بنا دیا تھا, اور وہ یہاں سے بھی لوٹ کے لے کے گیا. اور جب وہ لوٹ کے لے کے گیا تو اس پہ اس وطن کا احسان مند نہیں ہوا, اس نے اس ملک کے خلاف ہی زہر اگلنے کا فریضہ سنبھال لیا. دوسری جانب جو ہے عادل راجہ, وہ کسی زمانے میں میجر ہوا کرتے تھے, فوج کے ملازم تھے, اور پھر وہاں پہ انہیں بے عزت کر کے ان کا کورٹ مارشل ہوا, ان کا عہدہ شہدہ لے لیا. لیکن چونکہ انہیں ڈالر پاکستان کے خلاف بہتان لگانے کے مل رہے ہیں تو لہٰذا وہ بہتان لگاتے ہیں. ان کا چینل چلتا بڑا ہے, کیونکہ یہ انڈین لابی, اسرائیلی لابی ظاہر ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں نا, انڈین چینلز میں وہ کوٹ ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب تک برداشت کرتے رہتے کہ یہ پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف بہتان طرازی کرتے ہیں, دشنام طرازی کرتے ہیں. تو ایک نہ ایک سٹیج پر ہمیں کچھ فیصلے کرنے تھے, اور ان فیصلوں کی پہلی قسط جو ہے وہ آج محسن نقوی اور جین میریٹ کی ملاقات میں ہوئی ہے. توقع یہ رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے, یہاں کا قانون ان کا احتساب کرے گا, اور پھر جو ہیٹ سپیچ انہوں نے پھیلائی, جو جھوٹ فیک نیوز پھیلائی, اس کا حساب ہماری عدالتیں اور ہماری ریاست کرے گی. کیونکہ بنیادی طور پر یہ ہماری ریاست کے مجرم ہیں, ان کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے. ایک دفعہ یہ پاکستان آ گئے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا سزا تو ان کو بھگتنی پڑے گی. جو یہ ریاست کے خلاف بیٹھ کے باہر بیٹھ کے زہر اگلتے ہیں, لوگوں کے مائنڈ واش کرتے ہیں بیٹھ کے کہ آپ ریاست کے خلاف جو ہے یہ بات کریں, تو ڈیفینیٹلی جس طرح دوسروں کو سزا مل رہی ہے جو دوسرے جیل میں, اسی طرح ان کو بھی ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے, اور کسی بھی شخص کو, اور دنیا بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی, یہ صرف ایک ملک کا قانون نہیں ہے, دنیا بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ
ہیٹ سپیچ کریں، نفرت پھیلائیں، اداروں کے خلاف، ملکوں کے خلاف، لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کریں، لوگوں کو تشدد پر آمادہ کریں، انتشار پھیلائیں، یہی دو بنیادی مجرم ہیں. اور ان کے کرپشن کیس کے علاوہ بھی جو جرائم ہیں جو یہ اگر جب کھلیں گے تو پھر بہت سے جی جب بات کھلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عمار صاحب، آپ ذرا تھوڑی سی تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بلکہ آج جو ہے وہ NFC کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں تمام جو صوبوں کے وزراء ہیں وہ آئے وہاں پہ، اور سہیل آفریدی صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے کچھ جو ہے ڈیمانڈ کی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایک آغاز ہے اور آگے مزید بہتری ہوگی؟ ایک تجزیہ آپ کو میں بڑا دلچسپ بتاتا ہوں. جی پلیز. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا تنازع PTI کے حوالے سے یہ بنا ہوا ہے کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. ٹھیک ہے نا، یہ بالکل ایسا ہی. بالکل کچھ ذرائع اور کچھ قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملاقات ان کی فرمائش پر نہیں کروائی جا رہی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ ملیں گے تو پھر اس طرح کے ٹویٹ آئیں گے جو عمران خان کی بہن عظمیٰ نیازی ملی تھی، اس کے بعد جو عمران خان کے ٹویٹر نے زہر اگلا تھا، تو اگر سہیل آفریدی بھی ملیں گے تو اسی طرح کی زہر اگلا جائے گا. سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ بنے، انہیں یہ پوسٹ بہت عزیز ہے. وہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ریاست سے ٹکر لے. کوئی بھی شخص کسی سٹیج پہ نہیں کر سکتا، لیکن سہیل آفریدی تو بالکل نہیں کر سکتے. تو کچھ جو ہے پاسبان عقل وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ملاقات نہیں ہو رہی اس کے پیچھے سہیل آفریدی کی تائید بھی شامل ہے. ایک طرف ان کا بغاوت والا نریٹو بھی اوپر چڑھ رہا ہے، دوسری جانب ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ملاقات بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ملاقات کریں گے تو انہیں عمران خان کی زبان بولنا پڑے گی. سہیل آفریدی ویسے اچھے بچے بن کے ہوئے ہیں. کہیں پہ احتجاج ہوتا ہے وہ احتجاج میں ایسا رخنا ڈالتے ہیں، ایک احتجاج صوابی ہو رہا ہوتا ہے، ایک احتجاج اسلام آباد ہو رہا ہوتا ہے، آدھے بندے ادھر نکل جاتے ہیں، آدھے بندے ادھر نکل جاتے ہیں، اور باقی خود وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. آج جو قومی مالیاتی کمیشن ہے اس کے اجلاس میں بھی اچھے بچے بن کر پہنچ گئے ہوئے ہیں. تو انہیں ریاست کے امور کار کی آہستہ آہستہ سمجھ آتی جا رہی ہے. PTI کے ووٹرز کا جہاں تک سوال ہے، ان کو عمران خان سے لے کر سہیل آفریدی تک ہر شخص نے دھوکہ ہی دیا. چلیں اب مزید دھوکہ نہ کھائیں تو راہ راست پہ آ جائے تو بہتر ہے. اچھا عمار صاحب، گورنر راج لگ رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگ بھی سکتا ہے. دوسری جانب کچھ اور سیاستدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انٹرویوز بھی ہو چکے ہوئے ہیں. نئے گورنر کے 6 نام بھی آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. اور اس میں آفتاب شیر پاؤ، امیر خان بھوٹی، پرویز خٹک اور 3 لیفٹیننٹ جنرل، جن میں سے ایک کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہوئے ہیں اور 2 IG FC رہ چکے ہیں. اچھا یہ بڑے بڑے نام ہیں. اچھا یہ اچانک تبدیلی، یہ مجھے کسی نے، میرے ایک بڑے اچھے سورس نے بہت عرصے پہلے بتایا تھا کہ آفتاب شیر پاؤ سے بڑے اچھے لیول پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور وہ ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ افغانستان میں بھی ہے. اگر کوئی جرگے کی سچویشن بنتی ہے تو وہ فیصل کریم کنڈی سے زیادہ بہتر معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہیں نہیں جا رہے، وہ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا گورنر کی تبدیلی کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ گورنر راج لگا رہے ہیں نا. میرے خیال میں گورنر راج لگانا بہت سیریس سچویشن ہے. اور KPK میں جس قسم کی والیٹائل سچویشن ہے، گورنر راج نہیں لگانا چاہیے. اس کا نقصان ہوگا. اچھا، لوگوں کو احتجاج کرنے کا موقع ملے گا، لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر کسی ایک ایشو پر اکٹھے ہونے کا موقع ملے گا. ابھی تک جو KPK کی طرف سے، چاہے وہ عمران خان کی گرفتاری ہو، کچھ بھی ہو، ایک موضوع پر، ایک ایشو پر لوگ اکٹھے ہو کے بڑی تعداد میں باہر نہیں نکلے. بالکل ایسا ہی. تو اگر اس طرح کا ان کی بالکل ہی ریپرزنٹیشن ختم کر دی گئی تو اس کا خدشہ رہے گا. ویسے بھی گورنر راج جمہوری حکومتوں میں اچھی بات نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب، جس طرح ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں وائٹ ہاؤس کے باہر بھی ایک افغانی پکڑا گیا جس نے حملہ کیا. اس کے بعد آج جو ہے وہ ڈیلس یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ تھا بلکہ وہ، اور پاکستان میں وہ رہا لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے رہا. اس کے بعد وہ افغان شہری ہے، اس کو پکڑ لیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کے پاس ایک گن بھی ملی ہے اور ڈائری بھی ملی ہے. ڈائری میں اس نے پولیس اسٹیشن کا ایک اسکیچ بنایا ہوا تھا اور کسی پولیس والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا. تو یہ سارے افغانی اب تو تانے بانے سارے بالکل کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. پراپر ان کو انڈیا کی جو ہے وہ سپورٹ ہے. تو اب تو ٹرمپ نے بڑی سخت ان کے خلاف پالیسی اپنائی ہے، تو ہمیں بھی اب اپنا لینی. ہم نے اپنائی بھی ہے لیکن مزید سخت کر دینی. دنیا میں کہیں کوئی پھڈا ہوتا ہے،
کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, کہیں کوئی خودکش حملہ آور ملتا ہے, آپ دیکھیے اس کے پیچھے 3 ممالک ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے اندر جو آپریٹنگ پارٹ ہے وہ افغانستان سے ہمیشہ خودکش بمبار یہی دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں, دہشت گردی یہی دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں. اس کی انویسٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے, اس کا یہ نیکسس ہمیں بڑا کلیئر ہے. یہ ساری انویسٹمنٹ بھارت کی طرف سے. اس کے پیچھے نظریہ اور سوچ کس کا کام کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اسرائیل کا نظریہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 3 ممالک اسرائیل, انڈیا اور افغانستان دنیا کے امن کے لیے ہر وقت خطرہ ہے. اسی طرح کی جیسے بھارتی میڈیا چینلوں نے اس ایشو کو بہت اٹھایا. وہ لقمان نامی کوئی افغان شہری ہے اور اس نے کسی یونیورسٹی پر حملے کا منصوبہ بنایا, اور اس کے حوالے سے اب واضح آ گئے وہ افغانستان کا شہری ہے. پاکستان پہ انہوں نے ایسے الزام لگا ہوتا ہے, اب افغانستان کا شہری ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھارتی چینل پر وہ نہیں دکھایا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں پاکستان کو کسی نہ کسی صورت میں گلٹی پروو کرنا تھا. افغانستان تو ان کا شریک جرم ہے نا, پارٹنر ان کرائم ہے, تو اس کے خلاف وہ بات نہیں کرتے. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن دنیا کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن ہو, صرف پاکستان میں نہیں, صرف اس ریجن میں نہیں, پوری دنیا میں امن ہو, تو افغانستان میں سٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور موجودہ حکومت جو افغانستان کی ہے اس کے اندر سٹیبلٹی پیدا کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے. وہ ایک کمزور عبوری حکومت ہے. تو جب تک کوئی مستقل بہتر سٹیبل سیٹ اپ نہیں آتا, دنیا اس خطرے سے دوچار ہی رہے گی. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. اور آج ہم ٹریڈ کے حوالے سے سن رہے تھے کہ ٹریڈ پاکستان اور افغانستان کی بند ہے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے ان کے کہنے پہ کچھ ان کے کنٹینرز خوراک کے اور باقی چیزوں کے اس طرح کے وہ بھی افغانستان پہنچائے گئے ہیں ہیومینٹیرین بیسس پہ. تو یہ پھر بھی جو ہے نا وہ دہشت گردی کرنے سے باز نہیں آ رہے پاکستان, اس لیے کہ ان کا بنیادی کاروبار جو ہے وہ دہشت گرد بن گیا. یہ گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. امریکی اسلحہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے, وہ بلینز آف ڈالر کا اسلحہ ہے. انہیں سوائے دہشت گردی کے کچھ اور یہ جو ہے مورچہ بند ہو کر جنگ کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا. پھر ہمارے سب یونائٹڈ نیشن کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ اس وقت ظاہر ہے ساری دنیا کو سننا چاہیے. یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ اقوام عالم کا مسئلہ ہے, یہ اس دنیا کا مسئلہ ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گردی دوسرے ممالک میں بھیجی جا رہی ہے, جس کی بیکنگ انڈیا کر رہا ہے, اس کو کس طرح روکنا ہے. اچھا ہمارے صاحب, فیصل واڈا کے حوالے سے ہم دیکھیں بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے ایسی کی تیسی, پھر ڈفرینٹ چینلز پہ بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو گلے میں پٹا ڈال کے اور کیمرے کے سامنے لے کے آؤں گا. بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ان کو اچانک کیا ہو گیا؟ لیکن وہ جو خبریں دیتے ہیں سخت تو بڑی ان کی ہوتی ہیں اور خبر سچ بھی نکلتی ہے. فیصل واڈا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس بن رہے ہیں, اور بہت دفعہ ظاہر ہے ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, ایوان میں بھی ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور وہ جو سخت باتیں کرتے ہیں خوش قسمتی یا بد قسمتی سے عموماً سچی بھی ثابت ہوتی ہیں. تو اب تحریک انصاف کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے تو بہت سخت نہیں کرنی چاہیے. غیر پارلیمانی الفاظ بھی اس کے اندر ہیں, ایسی کر دی, 9 مئی کے بعد دیکھ لیں گے تمہیں, یہ سب کچھ. لیکن اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پر کوئی ایکشن پلان بھی ہو رہا ہے. کسی نہ کسی سٹیج پر اگر یہ دوبارہ دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں, افغانیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی دکھاتے ہیں, یا پھر جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں کوئی رخنہ ڈالتے ہیں کے پی میں, تو شاید کوئی آپریشن بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک تو رکھنے کی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی رخنہ ڈل رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, تو ان کی طرف سے تو ستہ خیرہ ہے. راوی چین لکھ رہا ہے, لیکن آگے دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن دیکھیے کہ ہر سٹیج پر مختلف اسٹریٹجیز پلان ہوتی ہوں گی نا, تو کہیں یہ اسٹریٹجی پلان ہو رہی ہوگی کہ اگر یہ اس طرح نہیں ہوتے تو پھر اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی اسٹریٹجی ہے. بالکل ایسے دیکھتے ہیں ہمارے سب کی کس طرح سے آگے آنے والے وقت میں چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوتی ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.